بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج لوگ امام حسین علیہ السلام کی شان تو بہت بیان کرتے ہیں، لیکن حضرت امام حسن علیہ السلام کی شان کوئی بیان کرتا ہے۔ ہمارے ذہن کے مطابق اس بات کی دو وجہیں ہیں، یا تو امام حسن علیہ السلام کی شان کا علم نہیں ہے، یا اندر کوئی بغض ہے جو ذکر امام حسن علیہ السلام سے روکتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے مرج البحرین، ہم نے دو دریا جاری کیے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین میں تو ہزاروں لاکھوں دریا ہیں جاری ہوئے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے دو دریا جاری فرمائے۔ ثابت یہ ہوا کہ جن دو دریاؤں کی بات ہو رہی ہے یہ پانی والے دریا نہیں ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان، ہم نے دو دریا جاری فرمائے جو آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ترجمہ یعنی ان دونوں کے درمیان ایک برزخ ہے، ایک پردہ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور آگے فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان میں سے بڑے موتی اور چھوٹے موتی ظاہر ہوتے ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت سیدنا ابو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ جوڑ کر بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، مجھے بتائیں یہ دو دریا کون سے ہیں۔ تفسیر در منصور میں یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے کہ دو دریا کون سے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کی طرف دیکھا اور فرمایا ان علینا فاطمۃ بحران عمیقان من العلم، بے شک یہ علم کے دو گہرے دریا، ایک علی ہے اور دوسری فاطمہ ہے۔ برزخ سے مراد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللؤلؤ یعنی بڑا موتی ہے، مراد حسن ہے۔ والمرجان چھوٹا موتی ہے، مراد حسین ہے۔ تفسیر در منصور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 335۔ امام جلال الدین سیوطی، لؤلؤ کا رنگ سفید ہوتا ہے لیکن سبزی مائل ہوتا ہے، مرجان کا خون جیسا ہوتا ہے۔ جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو ان کے جسم اطہر کا رنگ سبزی مائل ہو گیا تھا، یہ زہر کا اثر تھا۔ اور جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو آپ کا اثر اقدس جسم اطہر سے قلم کیا گیا تو آپ کا جسم ناظرین خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ تو یوں دونوں شہزادوں نے اپنی اس آیت مبارک کی تفسیر اپنی شہادت سے مکمل فرما دی۔ امام حسنین کی شان میں ایک شعر ہے، کہتا ہے رب کا قرآن ایک ہے لؤلؤ ایک ہے مرجان، باپ اور ماں مرج البحرین، ایک حسن ہے ایک حسین۔ پیارے آقا کے دو نین، ایک حسن ہے ایک حسین، خلد بری کے دونوں زین، ایک حسن ہے ایک حسین۔ ایک دریا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم ہے، اور دوسرا دریا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں، اور درمیان میں برزخ پردہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لؤلؤ سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے، مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے۔ حضرات گرامی، اگر بشر ہو تو اس کے گھر پیدا ہونے والا بشر ہوگا، اگر نور ہو وہ اپنے پر جھاڑے تو اس میں سے نور خلق ہوگا، اور اگر جن ہو تو اس سے پیدا ہونے والا بھی جن ہوگا۔ امام الانبیاء کے گھر میں موتی کہاں سے آئے؟ ایک حسن موتی ہے اور ایک حسین موتی ہے۔ کسی نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ آپ کے نانا جان کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا درۃ توحید الذی خلق انہ صدف بیت رب الارباب، جب رب الارباب کے گھر کی توحید کی سپی کھلی اور اس میں سے جو موتی برآمد ہوا وہ ہے میرا نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معلوم ہوا کہ جب نانا موتی ہے تو موتیوں سے موتی ہی نکلتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے کا دن آیا۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی گود مبارک میں جلوہ گر ہوئے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک دینے کے لیے رکا لے کر آئے۔ جب رکا آیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ رکا ملاحظہ فرمایا، اس میں لکھا ہوا تھا حل ترى ربک احمد مرج البحرین شزایا صدف ہما تورین، اے میرے پیارے نبی آپ کی آل میں دو دریا چلے ہیں، ایک علی ہے ایک فاطمہ ہے، ان میں سے دو سپیاں نکلیں جن میں سے دو موتی نکلے ہیں، ایک حسن ہے دوسرا حسین ہے، یہ دونوں قرۃ عین عرشی، یہ دونوں میرے عرش پر لگی ہوئی جھالروں میں سے دو موتی تھے جو میں نے تمہیں عطا کر دیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں آل محمد کی محبت عطا فرمائے، آمین۔